ہم بات کر رہے تھے مومن کی صفات کی۔ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ کامیابی سے آگے جا رہا ہے، اور صرف چند دن رہ گئے ہماری اس نشست کو۔ ہم الحمدللہ 6-7 صفات مومن کی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمارا وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ مجھے ہر موضوع پر بہت سارے تفصیل سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی بیان نہیں کر پاتا، اور بھی بہت سارے مطلب چیزیں ہوتی ہیں جو میں ایک ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مثالیں وغیرہ، لیکن وہ وقت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر پاتا۔ میری گزارش ہے آپ سب سے کہ یہ وہ ٹاپک ہے، یہ وہ چیز ہے جو ہم میں سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بہت تفصیل سے جاننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، کہ یہ جو مومن کی صفات ہے اس حوالے سے قرآن مجید میں اور احادیث میں کیا رہنمائی ہے، اور ہمیں کس طرح سے ہونا چاہیے، پوری مثالوں کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو جس کتاب سے میں باقاعدہ رہنمائی لیتا ہوں اس حوالے سے، اور جو بہت ہی بہترین کتاب ہے اس حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ میں سے کوئی اور اس کتاب کو پہلے جانتا ہی نہیں جانتا۔ یہ کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے، حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کی کتاب ہے۔ بہت ہی تفصیلی کتاب اور بہت ہی زبردست قسم سے یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے، اور بہت ہی بہترین کتاب لکھی گئی ہے۔ میری گزارش آپ سب سے کہ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں، اور اپنے گھر میں اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں اس کتاب کو، اور کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کو یہ کتابیں تحفے میں دیں، اور کوشش کریں کہ اس کتاب کی باقاعدہ تعلیم رکھیں، باقاعدہ نشست رکھیں اپنے گھروں میں، اس کتاب کی نشست رکھا کریں۔ یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے، اور آپ لوگوں کی اپنی تربیت کے لیے۔ اور اس کتاب کے خریدنا کہاں سے ملے گی یہ کتاب، تو وہ آپ لوگ مجھ سے پرسنل میں رابطہ کریں، تو ہر شہر کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہاں پر کہاں سے ملے گی اور کس طرح سے یہ کتاب آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ تو میری گزارش ہے، یہ کتاب جس سے ظاہر سی بات ہے میرے لیے بہت بڑا ریسورس ہے، اور میں بہت زیادہ رہنمائی لیتا ہوں اس کتاب سے، تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ اس کتاب کو ضرور اپنی لائبریری کا حصہ بنائیں، لوگوں کو تحفے میں دیں، جب شادیاں ہو رہی ہیں تو لوگوں کو تحفے میں دیں یہ کتاب، تاکہ وہ بھی ان ایمانی صفات کو اپنائیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارا لیڈرشپ ٹریٹ نمبر 8 ہے، جس کا نام ہے پیشنس، صبر۔ صبر کیا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئک سا ریویو آپ کی طرف سے آ جائے کہ آپ کے خیال میں صبر کیا ہے۔ آپ کے خیال میں صبر کیا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں آپ؟ اپنی خواہش سے رکے رہنا، بہت اچھا۔ برداشت، اللہ کے لیے برداشت، بہت اچھا۔ اور ایک دو اور آ جائیں۔ اور رحمت گل، آپ کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، بہت اچھا، بہت بہترین، بہت بہترین۔ برداشت کی جائے اللہ پاک کی رضا کے لیے، ناپسندیدہ حالات پر استقامت سے رہنا، بہت بہترین، بہت بہترین، بہت اچھا۔ ماشاء اللہ سے آپ سمجھ گئے ہیں کہ صبر جو ہے وہ ایک بہت ہی وسیع معنی رکھتا ہے، لیکن ہمارے ہاں صبر کا ایک بہت ہی مختصر معنی لیا جاتا ہے برداشت کے نام سے۔ بس ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس کو برداشت کرنا صبر ہے، بس۔ اور ہم صبر کو نہیں پہچانتے، تو آج ہم صبر کو تفصیل سے پڑھیں گے کہ صبر کیا ہے۔ دیکھیں، صبر پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ بے حساب اجر کیوں دیا جا رہا ہے صبر پر؟ مطلب کیا یہ چھوٹی چیز ہے یا بڑی چیز ہے، اس کا کیا عمل دخل ہے؟ تو یہ آج ہم پڑھیں گے کہ اتنا بڑا انعام کیوں ہے، اور بھی احادیث میں اور آیات میں اس کا بہت بڑا اجر لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ صبر ہے کیا، کون سا صبر کہتے ہیں؟ تو صبر کا محدود جو ہم معنی لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ مصائب کے مقابلے میں صبر کرنا، عموماً جو ہم لیتے ہیں۔ صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ لغت میں صبر کہتے ہیں باندھنا، روکنا یا قابو کرنے کو صبر کہتے ہیں لغت میں۔ تو یعنی، اور اصطلاح شرع میں جو اصل اس کا مطلب ہے اس کا یہ ہے کہ اپنے نفس،
یعنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنے میلانات کو قابو کر کے ہر حال میں حق یعنی دین اسلام پر قائم رہنا اور دین اسلام کو تھامے رکھنا صبر کہلاتا ہے۔ یہ صبر کی تعریف ہے پوری، جو سمجھے کہ یہ ایک وسیع تعریف ہے وہ، یعنی اپنے آپ کو ناگواریاں برداشت کرنے کا عادی بنایا جائے، خواہ وہ ناگواریاں اختیار کرنے سے متعلق ہو یا وہ ناگواریاں چھوڑنے سے متعلق ہو، اور استقامت، ثابت قدمی، مسلسل کوشش سب اس میں داخل ہے۔ یعنی اتنا بڑا انعام اسی لیے ہے کہ جس شخص کے اندر صبر کی صفت نہیں ہوتی، اس کی دینی عمارت تمام تر ایک ریت کے ٹیلے پر بنی رہتی ہے۔ بالکل جب خواہشات کی آندھی چلتی ہے تو اس کی دینی عمارت فوراً گر جاتی ہے، یعنی وہ دین پر عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسی خواہشات آتے ہیں اندر سے تو وہ سارا اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے، وہ سارا عمل چھوڑ دیتا ہے، اس سے سستی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ یہ اصل میں صبر کا بڑا معنی ہے، یعنی دین کے احکامات اگر مشکل بھی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں اگر کوئی ناگواری آ رہی ہے، آپ اس پر بھی صبر کریں اور اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اگر کوئی عمل، کوئی برا کام چھوڑنے کے بارے میں بھی مشکلات آ رہی ہے، کوئی ناگواری آ رہی ہے اور اس کا بہت خواہش ہو رہی ہے، تو اس کو چھوڑنے پر بھی صبر، یہ دونوں صبر ہے، چاہے اختیار کرنا ہو یا چھوڑنا ہو۔ تو ایک بڑی غلط فہمی ہمارے ہاں یہ ہے کہ صبر جو ہے وہ ایک بے بسی یا کمزوری یا ناتوانی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ایک ہے کہ بس آپ پر کوئی مصیبت آ جائے یا کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے تو بس آپ اس پر صبر کرو کیونکہ آپ بہت ہی کمزور ہو یا بے بس ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دور اور ہر حال میں حق پر ثابت قدم رہنے اور جمنے کا نام صبر ہے، اس کو ہم صبر کہیں گے، یہ اس کا وسیع مفہوم ہے۔ اب صبر جو ہے اس کی مختلف شاخیں ہیں اور ہر ایک کے مختلف نام ہیں، میں آپ کو ون بائی ون اس کی شاخ اور اس کے نام اور قرآن اور حدیث میں مختصراً اس کی کیا ہدایات ہے، اس کے بارے میں کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دولت یا مال یا اولاد اس طرح کی کثرت اور زیادتی پر صبر کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اولاد دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اس کی زیادتی پر آپ صبر کریں، آپ اس کو اس طرح سے استعمال کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ یہ اصل میں یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس، اور اس کی جو ضد ہے وہ بطر ہے، یعنی اترانا، فخر کرنا۔ اگر آپ اس پہ فخر کر رہے ہیں، اگر آپ اس پر اترا رہے ہیں، دولت پر یا اولاد پر، اس کی زیادتی پر، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ صبر کے خلاف ہے اور یہ اس کا الٹ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ہم کوئی نعمت دے دیتے ہیں یا مال دیتے ہیں یا اولاد دے دیتے ہیں تو پھر اس سے واپس لے لیتے ہیں تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے، یعنی ناشکری کر لیتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے بعد ہم اسے نعمتوں کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہتا ہے کہ ساری برائیاں مجھ سے دور ہو گئی، اور اس وقت وہ اتراتا ہے اس کے اوپر اور شیخیاں بگاڑنے لگتا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جب آپ مال پر یا اولاد پر یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ کے پاس آ جاتی ہے اور آپ اس پر اترانے لگتے ہیں۔ ہاں، مگر جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر یا تو جو اس پر شیخیاں بگاڑتے ہیں یا اس پر اتراتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ صبر کا مطلب سمجھ گئے میرے خیال سے، جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں اور ان کو مغفرت اور بڑا اجر نصیب ہوگا۔
دوسری قسم کی صبر، یہ جو پہلی قسم ہے اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اس لیے میں مختصراً بتا رہا ہوں. میں نے تفصیل کے لیے آپ کو کتاب بتا دی ہے، آپ وہاں پہ تفصیل پڑھ سکتے ہیں. دوسری ہے کہ فرائض اور احکامات پر صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فرائض جو بھی احکامات ہیں، ٹھیک ہے، ان کو عمر بھر مضبوطی اور استقلال کے ساتھ ادا کیے جائیں، چاہے آپ کو جتنی بھی مشقت ہو، چاہے مشکل آ رہی ہو، مشقت ہو رہی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کوئی معاملہ ہو، آپ بس مضبوطی سے اس پر قائم رہیں. یہ صبر کی دوسری قسم ہے. یہ نہیں کہ جب دل چاہا تو کچھ دن خوب نمازیں ادا کی، خوب نوافل پڑھیں، خوب ذکر کیا، پھر جب نفس پر گراں گزرا تو چھوڑ دیا یا کوتاہی شروع کر دی. تو اس طرح نہ کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو. ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تقویٰ ہی کا ہے. یعنی کہ نماز جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبادت ہے نا، اس پر ثابت قدم رہو، اس پر استقامت اختیار کرو. جو بھی فرائض جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور یہاں پر سورہ مریم اللہ تعالیٰ ایک بار پھر فرما رہے ہیں رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. کہتے ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے اور جو مخلوقات ان کے درمیان میں ہے ان کا بھی ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر جمے رہو. کیا تمہارے علم میں کوئی اور ہے جو اس جیسی صفات رکھتا ہو؟ یہاں پر فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ، یہاں بھی صبر کا ہی مادہ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس عبادت پر جمے رہو. تو یہ عبادت کی صبر کی دوسری قسم ہے. لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عبادات جو ہے، جو فرائض ہے وہ تو کرنے ہیں، لیکن جو اس سے ایکسٹرا ہیں، جو نوافل وغیرہ ہیں، ذکر و اذکار ہے، وہ بندہ اتنا کرے جتنا مستقل کر سکے. حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے، حضرت عائشہ کے پاس. تو حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، آپ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ فلاں عورت ہے، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور اس کی پابندی کا ذکر کیا کہ نماز بہت زیادہ پڑھتی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے. اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے. دیکھیں، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہم اپنے لیے کوئی ٹارگٹ طے کریں، ذکر اذکار کا یا نوافل کا یا عبادات کا، تو وہ اتنا ہو کہ ہم اس کو مسلسل کر سکیں. اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو مسلسل ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی دن تو میں بیٹھ کے 100 رکعت نفل میں نے پڑھ لیے ہیں، لیکن اس کے بعد پورے سال جو ہے نا میں 2 رکعت نفل بھی نہ پڑھ سکوں. یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں روزانہ 2 رکعت نفل پڑھوں. اور جہاں تک بات فرائض کی ہے، فرائض تو ظاہر سی بات ہے وہ تو روزانہ کرنے ہیں اور ہر حال میں کرنے ہیں. اس سے وہ مراد نہیں ہے، ایسا نہ ہو کوئی بندہ اس سے وہ مراد لے کہ بھائی میں جو ہے وہ روزانہ 3 وقت کی نماز جو ہے وہ پابندی سے پڑھ سکتا ہوں، تو میں اسی پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہے جو کم کیا جائے بے شک مستقل کیا جائے بے شک کم ہو. تو اس سے وہ مراد نہیں، اس سے وہ مراد نہ لی جائے. تیسری قسم ہے برائیوں سے نفس کو روکنا. یہ صبر کی تیسری قسم ہے. اس کے مختلف نام ہیں، یعنی کہ غیبت اور جھوٹ بھی برائیاں ہیں، اس سے پرہیز کرنے والے کو سچا کہتے ہیں. اور خواہشات نفس پر قابو رکھنا پیٹ اور شرمگاہ کے مقابلے میں ہو تو اس کو عفت کہتے ہیں، حیا کہتے ہیں. اسی طرح خیانت سے پرہیز کرنے والا سچا اور وفادار ہوتا ہے. تو اس کے مختلف نام ہیں. اس کی تیسری قسم ہے کہ جتنی برائیاں ہیں اس سے اپنے نفس کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. اور اس کے بارے میں الحمدللہ ہم بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ان سب چیزوں کو تفصیل سے پڑھ چکا ہے الحمدللہ کہ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا رہنمائی ہے اور کس کی کیا حیثیت ہے. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ میدان جنگ اور خطرناک حالات میں صبر کرنا.
اللہ کی طرف سے خطرناک حالات آ جائے، میدان جنگ ہو رہی ہو دشمن کے ساتھ، تو اس وقت خطرناک حالات میں صبر کرنا، یہ صبر کی چوتھی قسم ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شجاعت، بہادری جس کے ہم کہتے ہیں، اور اس کی ضد ہے وہ جبن ہے، بزدلی، نامردی، اس کی ضد ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو صبر کرنے والے، یعنی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں مصیبت میں اور سختی میں اور حق کی خاطر جنگ کے وقت، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر کا مدہ استعمال کیا ہے کہ یہ بھی ایک صبر ہے کہ آپ مصیبت میں اور سختی میں اور جنگ کے وقت جو ہے وہ ثابت قدم رہیں اور صبر کریں، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، تو اس کو بھی صبر میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ اے نبی، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، یعنی جو صابرون یغلبو، یا پھر صابرون فرما رہے ہیں، آپ کے 20 آدمی ایسے ہو جو صبر کرنے والے ہو، یعنی ثابت قدم رہنے والے ہو، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو، یعنی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کی وہ چھوٹی قسم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں تعالیٰ نے اتنا واضح بیان فرما دیا ہے۔ صبر کی 5ویں قسم کہ فضول عیش پسندی اور دنیا کے مال و منصب سے بے رغبتی ہو، یہ بھی صبر ہے۔ اس کا نام زہد ہے۔ زہد بھی ایک بڑی صفت ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ حب دنیا ہے، یعنی دنیا کی محبت اور دنیا کی عیش پسندی، اس کی ضد ہے۔ یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ایک ایمانی صفت ہے، انشاءاللہ موقع ملے تو ہم اس کو بہت تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور چھٹی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ نفسانی اور جنسی خواہشات کے مقابلے میں صبر۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ انسان کو نفسانی خواہشات ہوتی ہے، جنسی خواہشات ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اس پر صبر کرے۔ یہ ایک بڑی اس کا جو نام ہے وہ عفت ہے، اور اس کی ضد جو ہے وہ فحاشی، بے حیائی، یا اس کی جو ہے وہ شہوت پرستی ہے۔ میں آپ کو اس کی 1-2 مثال بتا دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، اگر کوئی حسین لڑکے یا لڑکی یا ایک شاندار عمارت پر نظر پڑی اور دل میں اس کی کوئی لالچ پیدا ہو گیا، تو اپنی نظروں کو قابو میں رکھنا، اپنے دل اور نفس کو اس سے پھیر کر اپنی نظر اللہ تعالیٰ اور آخرت پر جمائے رکھنا، یہ بھی صبر ہے، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ تو حیادار ہونا، عفت والا ہونا، یہ بھی ایک صبر کی ایک قسم ہے، یہ بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اگلی قسم اس کی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز پر خوش ہو کر صبر کرنا، جو کچھ مل جائے اس پر خوش ہونا، اس کا نام قناعت ہے، اور اس کی ضد ہے وہ حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے، یہ ساری جو ہے وہ اس کی ضد ہے۔ اور قناعت بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبر کتنا وسیع موضوع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان اللہ مع الصابرین، یا جو میں نے شروع میں آپ کو آیت بتائی کہ صبر پر اتنا بڑا اجر کیسے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس وجہ سے کہ یہ ساری چیزیں صبر کے اندر آتی ہے۔ اور 8ویں قسم اس کی ہے کہ غیظ و غضب، یعنی غصے کے حالات پر صبر کرنا اور درگزر کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ بہت جو ہے نا، یہ بہت عام بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے، اور اس کا جو نام ہے اس کو حلم کہتے ہیں، یعنی انتقام پر۔ کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرے، آپ کو کسی پر بہت غصہ آ جائے، کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، اور آپ انتقام پر
قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود آپ کسی ناگوار بات پر یا اشتعال انگیز بات پر اس کو برداشت کریں اور قصوروار سے اس کے لیے کوئی تعارض نہ کریں، یہ صبر ہے۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ بد کلامی، سخت مزاجی، یہ ساری اس کی ضد ہے۔ اس کو بھی ہم الحمدللہ بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ سورہ ال عمران میں الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، کہ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہاں پر ہے نا قزم والکاظمین الغیظ، یہاں قزم جو ہے نا، یہ عربی میں اس کو کہتے ہیں خوب بھری ہوئی مشک، اس کے جو مشک ہوتا ہے نا اس کے منہ باندھنے کو کہتے ہیں۔ یعنی جب ایسی صورتحال پیش آئے جس کی وجہ سے غصے سے جسم بھر جائے، تو اس وقت غصے کو بند اور ضبط کیا جائے تاکہ گالی گلوچ یا کوئی انتقامی جذباتی اور ضرر رساں چیز زبان سے یا ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ایسے موقع کو یہ والکاظمین الغیظ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر محبت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک بہت بڑی صفت ہوگی نا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی صفت ہے یہ، جب انسان غصے سے بھر جائے اور اس وقت وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے غصے کو ضبط کیا باوجود یہ کہ وہ غصہ نکالنے پہ قدرت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ یعنی اس کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دے گا۔ آپ دیکھیں جو بندہ صبر کرتا ہو اس کا دل سکون اور ایمان سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ صبر اصل میں کمزور کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ والی یہ قسم ہے صبر کی، وہ اصل میں کمزور کے سامنے سمجھ آتی ہے، جس پر بندے کا بس چلتا ہو اور اس وقت بندہ جو ہے وہ صبر کرے۔ جب کوئی آپ سے کمزور بندہ کوئی غلطی کر لے یا آپ کو غصہ دلا دے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے اور اس وقت آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھو اور بہت ہی دھیمے انداز سے جو ہے وہ اپنا غصہ کنٹرول کر کے جو بھی معاملہ ہے وہ معاملہ حل کرو، یہ اصل میں صبر ہے۔ اس طرح کے معاملے میں طاقتور کے سامنے تو ہر بندہ شریف ہوتا ہے، اصل تو وہ بندہ ہے جو کمزور کے سامنے بھی اسی طرح ہو۔ یعنی غریب ہے، غریب پر آپ کو غصہ ہے اور آپ اسی وقت اپنے غصے کا کنٹرول کرو صرف اللہ کے لیے، یہ صبر ہے، اصل صبر ہے۔ کوئی ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے جو آپ کے انڈر ہے، آپ اس کو معاف کر دیں یا آپ اپنا غصہ اس وقت کنٹرول کر دیں۔ دیکھیں یہاں پہ آتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ ایسی غلطی کریں جس سے آپ غصے سے بھر جائیں، یا بچوں سے ہو جائے کوئی معاملہ یا بیوی سے ہو جائے۔ عموماً بیوی کچھ نہیں کہتی، مطلب بیوی ایک جو ہے آپ کے ماتحت ہوتی ہے، تو اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارے ہاں تو لوگ اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے ہیں جو بیوی پر اپنا سارا غصہ نکال لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ تو کچھ نہیں کہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ پہلوان اصل میں ہے ہی وہی جو غصے پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ نہیں جو میدان میں کسی کو پچھاڑ دے۔ تو پہلوان وہ نہیں ہے جو ہے وہ گھر کے باہر پتہ نہیں کیا کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہو، اصل تو وہ ہے کہ جو گھر کے اندر بہترین ہو۔ جتنا غصہ آئے، ظاہر سی بات ہے زندگی گزارنے کے دوران جو ہے وہ ہر طرح کی مشکلات آتی ہے، ہر طرح کے حالات آتے ہیں اور بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے اور غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس پر کس طرح کنٹرول کرتے ہیں، اصل یہ امتحان انسان کا ایمان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، غصے کے وقت انسان کی حالت کیا ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ احادیث میں اس کے بارے میں کچھ احادیث آئی ہیں بڑی مزیدار قسم کی، کہ ایک حدیث ہے کہ راوی فرما رہے ہیں کہ ہم عروہ بن محمد بن سعدی کے پاس داخل ہوئے، ان سے ایک شخص نے گفتگو کی تو انہیں غصہ کر دیا۔ وہ کھڑے ہوئے اور وضو کیا، پھر لوٹے اور وضو کیے ہوئے تھے اور بولے کہ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا، وہ میرے دادا عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ سے
آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے وہ وضو کر لے. یعنی غصہ آ جائے سمجھ جائیں کہ شیطان آ گیا، اور شیطان چونکہ آگ سے ہے تو آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، لہذا فوراً وضو کر لیں، فوراً وضو کر لیں. یہ پہلا حل ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ دو شخص تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گالی گلوچ کی، تو یعنی ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، تو ان میں سے ایک کو بہت شدید غصہ آیا. تو معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ مارے غصے اس کی ناک پھٹ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ اسے کہہ دے تو جو غصہ وہ اندر پا رہا ہے وہ دور ہو جائے گا. تو عرض کیا کیا ہے وہ؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ وہ کہے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، یا وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. ٹھیک ہے، تو معاذ نے اس کو حکم دے دیا ہے پڑھنے کا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور لڑنے لگا، اور اس سے اس کا غصہ مزید شدید ہوتا چلا گیا. تو یہ دوسرا حل رسول اللہ سے فرما رہے ہیں کہ جب بھی غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور یہ ہے تیسرا حل. رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ کھڑا ہو، اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے. اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے. اور اگر پھر بھی غصہ ختم نہ ہو تو بعد وہ جگہ چھوڑ دے، وہاں سے چلا جائے. اور یہ تجربے سے بات ثابت ہے کہ عموماً جب ہم فوری کسی کی بات کا جب غصہ آ جائے نا تو فوری کسی بات کا جواب نہ دیں، بس خاموش ہو جائیں. خاموشی بہت بڑا علاج ہے، اس کو ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ورد بھی غصہ ٹھنڈا کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بڑا زبردست کلمہ ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اللہ ہی کی رضا کے لیے محبت کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دشمنی کی، اللہ ہی کی رضا کے لیے دیا، اللہ ہی کی رضا کے لیے منع کر دیا، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. یعنی آپ کا غصہ، دیکھیے غصہ نہ آنا یہ ضروری نہیں ہے. غصہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے، غصہ تو آئے گا. یہاں پر جتنی احادیث میں نے بیان کی غصہ آئے گا. حدیث میں ہدایات یہ ہے کہ غصہ جب آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے. تو یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان کو غصہ ہی نہ آئے. اگر کسی انسان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے، یہ بیماری ہے، یا تو بزدلی کی بیماری ہے یا کسی اور چیز کی بیماری ہے. غصہ آتا ہے، لیکن غصہ کس بات پر آتا ہے، اور جب غصہ آ جائے تو اس وقت آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، وہ اصل میں میٹر کرتا ہے. اور دین کے خاطر یہاں بیان فرماتے ہیں کہ کون کس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، جس نے اللہ ہی کے رضا کے لیے دشمنی کی. یا اگر اس کو غصہ آیا تو دین کے خاطر غصہ آیا. اگر کوئی ناجائز کام یا ناجائز بات ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے اس کو غصہ آ رہا ہو، کوئی دین کے اصولوں کو بگاڑ رہا ہو، اصولوں پر جو ہے وہ حملہ کر رہا ہو تو اس پر غصہ ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی فروعی مسائل پر کوئی آپ سے اختلاف کر رہا ہو تو اس پر ہم جو ہے وہ غصہ ہو رہے ہوں. وہ ظاہر سی بات وہ دین کی خاطر تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو اپنے مسلک کی خاطر ہو رہا ہے. تو ہم سوچ سمجھ کے غصہ کریں، اور اس بارے میں سوچیں کہ ہمارا غصہ کس بات پر آ رہا ہے. کہ دین کے خاطر آ رہا ہے، میرے نفس کے خاطر آ رہا ہے مجھ پر غصہ. اور آج کل تو ہم دشمن سے زیادہ مسلمانوں پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کسی ایک چھوٹی سی بات پر اختلاف کر رہا ہوتا ہے. وہ فروعی بات ہوتی ہے، وہ کوئی اصول کی بات ہوتی بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے جو ہے وہ نماز اس طرح پڑھو، کوئی کہتا ہے نماز اس طرح پڑھو، غصہ ہو جاتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مطلوب بالکل بھی نہیں ہے. یہاں سے میری مراد بالکل قطعاً یہ والا غصہ نہیں ہے. اور 90 قسم جو ہے آخری قسم وہ ہے مصائب کے مقابلے میں صبر کرنا، جس کو ہم عام طور پہ صبر کہتے ہیں. اور اس کی ضد جو ہے وہ جزع و فضع ہے. اور سورہ القلم فرماتے ہیں اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال و جان سے، اور کبھی پھلوں میں کمی کر کے. اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے. یعنی آپ کو کوئی مشکل پہنچی، چاہے مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ اس پر صبر کرو. اسی وقت کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایتیں اور رحمت ہے، یہ وہ آخری قسم ہے صبر کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی مشکل کوئی آ جائے، کوئی غم آ جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس سے آپ کی جو ہے وہ گناہیں دھل رہی ہیں، آپ کے گناہ ختم ہو رہے ہیں، آپ کے گناہ کو کفارہ ہو رہا ہے، یہ خوش ہو جائیں، یہ آپ کے لیے انعام ہے، آپ کے لیے۔ خاص طور پہ جو لوگ بڑے بیمار ہوتے ہیں، ان کو یہ حدیث ضرور سنانی چاہیے۔ اور یہ ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدمی، اگر تم مصیبت پڑتے ہی صبر کرو اور ثواب کی نیت رکھو تو میں جنت سے کم ثواب پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم مصیبت پڑتے، یعنی جیسے تمہیں مصیبت پڑ گئی اسی وقت تم صبر کر لیا ہم نے، اور ثواب کی نیت تم نے رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر دے دے گا، تو میں تمہارے لیے جنت سے کم اجر پر راضی ہی نہیں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنا بڑا وعدہ ہے۔ اگلی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو خیر و بلائی پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے خیر کے حصول کے لیے مصیبت یا مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انبیاء کو آپ دیکھیں کتنی مشکلات سے اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے ان کو، اس کا مطلب تو یہی ہے، کوئی خاص وجہ ہوگی۔ بہت اچھا، یہ بہت اچھی دعا ہے، اللہم اجعلنا من الصابرین، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں اس طرح سے صبر کرنے والا بنائیں۔ یہ میں نے مختصراً آپ کے سامنے یہ تمام باتیں بیان کر دی ہے صبر کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ بعد میں آئے تو میں نے شروع میں ایک بات کی ہے کہ یہ ہمارے ٹاپک بہت ہی تفصیل والے ہوتے ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ہی مختصراً آپ لوگوں کو تفصیل سے سمجھا دوں، لیکن ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں اس میں رہ جاتی ہے، اور بہت ساری مثالیں رہ جاتی ہیں، بہت سارے احادیث رہ جاتی ہیں، بہت ساری آیات رہ جاتی ہیں اس حوالے سے۔ تو میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کر رہا ہوں جو اس حوالے سے میں خود اس سے تیاری کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس سے تیاری کریں اور اس کتاب کو اپنے گھر کا حصہ بنائیں اور اس کتاب کو خوب پڑھیں۔ یہ وہ کتاب ہے ایمانی صفات کے نام سے، حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، 2 جلدوں کی کتاب ہے، تفصیل سے تمام ایمانی صفات بہت تفصیل سے مثالوں کے ساتھ سب کچھ بیان ہے۔ اس کی تعلیم کریں گھر میں، اس کو پڑھیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، بہترین کتاب ہے۔ تو یہاں تک آج ہمارا سیشن ختم ہوتا ہے، ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمانی صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جتنے وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں ایمانی صفات پر، یہ سامنے ہے، میں شیئر کر لوں گا، ایمانی صفات اس کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے، بہترین مومن بنائے، اور معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا